پیرامڈ مصر کے بارے میں وہ 10 اہم نکات جو ہمیں مصر کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے یہ واضح کر دیں کہ پیرامڈ مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے پیرامڈ کی تعمیر کو 4,500 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زیادہ پیرامڈ موجود ہیں۔ ہر پیرامڈ ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سب سے بڑا پیرامڈ گیزا کا ہے، جو فرعون کے لیے بنایا گیا۔ یہ پیرامڈ 139 میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارت بنا سکتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ برطانوی مورخ گریگ جینز نے تاریخ کے دلچسپ پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے قدیم مصری تاریخ اور خلائی آثار قدیم کے ماہر پروفیسر سارق پارک اور امریکی مصری مزاح نگار ماریا شائستہ کے ساتھ دنیا کے اس عجوبے کے بارے میں بات کی۔ MTV پاکستان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نمبر 1، وہ ذہین ریاضی دان تھے۔ پیرامڈ کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ قدیم مصر مارکر تھے، جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ پیرامڈ کو جگہ پر لایا جا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو پیرامڈ کے ہر طرف 52 ڈگری کے ایک مقرر ڈھلوان ہے۔ پیرامڈ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے۔ نمبر 2، پیرامڈ کی تعمیر ایک بڑا کام ہے۔ اگر کسی کو پیرامڈ بنا کر اپنی زندگی مل گئی ہے تو وہ سقرا میں پہلے پیرامڈ کی ڈیزائن امپوتھیپ ہے۔ ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتاؤں کا درجہ دے دیا۔ ایک فلم نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ولین کے طور پر پیش کیا، جو خوفزدہ کرتی ہے۔ نمبر 3، کارکن توانا اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ پیرامڈ بنانے والے نے توانا اور جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ پیرامڈ بنانے والے مزدوروں کے دیہاتوں میں بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کے بقیات سے پتہ چلتا ہے کہ پیرامڈ بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز طبی دیکھ بھال کے بدولت بہت سے زخم مہلک نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا۔ نمبر 4، وہ کارکن ٹیم ورکر تھے۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی پیرامڈ کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر پیرامڈ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی۔ جب پیرامڈ کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی۔ ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر مبنی تصویر اور لیتھوگرافکس سے پتہ چلتا ہے پیرامڈ بنانے والے دوسروں گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا۔ نمبر 5، پیرامڈ پانی کے پاس تھے۔ آج گیزا کے پیرامڈ ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہیں، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا، جو اس وقت قریب تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھیں، جس کی وجہ سے پیرامڈ کے مقابلے قریب پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ نمبر 6، قدیم مصر کے فرعونوں کے لیے بعض اوقات ایک پیرامڈ کافی نہیں ہوتا تھا۔ پیرامڈ مختلف پیرامڈ کا ایک مجموعہ تھا، بشمول چھوٹے پیرامڈ نیز فرعون کے پجاروں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر۔ نمبر 7، قدیم مصری فانی تھے۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبر بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ جیبرا کے پیرامڈ سینکڑوں دیگر پیرامڈ کے مجموعوں میں گرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔
اور صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرعون کے مقدس قبرستان کے پیرامڈ کی تعمیر کے فوراً بعد اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ نمبر 8، وہ خزانے اور خزانوں سے متوجہ تھے۔ قدیم مصر کے فرعونوں بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پیرامڈ خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی، جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین پیرامڈ تک پہنچے تو اکثر پیرامڈ کے پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والے نے جائیداد اور خزانے کی ایک فہرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی۔ نمبر 9، پیرامڈ اپنی پیچیدہ اور پراسرار سلامتی اور تحفظ کے لیے بنا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے پیرامڈوں میں کوئی کلاہڑی، سانپ کے جڑے، یہاں تک کہ عام جال نہیں ملے۔ مقبروں کی چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر، جیسے پیرامڈوں کے داخلی دروازوں کے سامنے بڑے پتھر رکھنا، بیکار تھے، اور جہاں تک مصری پیرامڈوں کی بات ہے تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان کے بڑے مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں اور وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے۔